طویل عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی جمعہ ڈیفنس فیز 4 بیت السلام مسجد مولانا عبدالستار صاحب کے اقتدام میں ادا کیا جائے۔ کئی جمعہ پروگرام بنتے بنتے رہ جاتا، اس مرتبہ مگر رات شب جمعہ سے ہی ناصر چغرزئی صاحب سے رابطہ کر کے پختہ عزم کیا، وقت سے پہلے ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اگلی صفوں میں سکون سے نماز ادا کر سکیں اور حضرت کو سننے کے ساتھ ساتھ حضرت کا دیدار بھی ہو جائے۔ ہم 12:15 پر پہنچے۔ بیان شروع ہونے میں 15-20 منٹ تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آدھی سے زیادہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی حضرت کی آمد کی منتظر تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل میں مشغول تھی۔ حضرت کی تشریف آوری کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا، سب ہمتن گوش ہو گئے۔ بیان کیا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آورد نہیں آمد ہو رہی ہو، بلا قصد و ارادہ اور تیاری کے محض الہام ہو رہا ہو۔ الفاظ یوں منطبق ہو رہے تھے جیسے غیبی مدد اپنا خوب اثر دکھا رہی ہو۔ بعد میں ایک جاننے والے نے بھی یہی بات کی کہ حضرت کے اکثر بیانات وہبی اور الہامی ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب نے اسلام کے عادلانہ نظام پر بات کی۔ انہوں نے فرمایا، اسلام عدل کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اس پر شاہد ہیں۔ دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے آپ نے آخری نصیحت جو فرمائی وہ یہی کہ نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے ملک میں عدل اس لیے نہیں کہ ہم نے اسلام والوں کو اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے، گناہ گاروں کو، ملک تقسیم کرنے والوں کو اور بے حیائی عام کرنے والوں کو عزت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے حقوق محفوظ نہیں۔ انہیں دین کے سرمایہ سے محروم نہ ہونے دو، کچھ نہیں بچے گا۔ آج ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے معاشرے اور قومی سطح پر جن مسائل اور بن مسائل سے اور جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، اگر اس کا ایک بات عرض کی جائے، ایک ہی بات، وہ ہے ہم دین اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہم دین اسلام سے بہت دور جا نکلے۔ مولانا عبدالستار صاحب ڈیفنس جیسے پوش علاقے میں امام ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل خیر و ثروت ان کے حضور دست بستہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کیجیے۔ کچھ دنوں پہلے ایک سابق وزیر نے کہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود فلسطین کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہوگا۔ تو ان صاحب کے علم میں اضافہ کے لیے عرض کر دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی روز اول سے مستقل بنیادوں پہ فلسطین کی امداد کر رہے ہیں، اور مولانا عبدالستار صاحب مفتی تقی صاحب کے مرید ہیں۔ انہوں نے تو فلسطین اور شام کے مظلوم بھائیوں کی مدد کا مستقل بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ علماء کرام کے خلاف بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کرنا نادانی ہے۔ میری تنقیدی نظر مسجد کا جائزہ لینے لگی۔ محسوس یہ کیا کہ ڈیفنس جیسے پوش علاقے مسجد اس سے بھی مزید خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ چھت پہ اے سی کے پیپ منہ چڑھا رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد مولانا عبدالستار صاحب سے مختصر نشست ہوئی۔ اس نشست میں صحافت کے طالب علم کو تنقید کے کیڑے نے ایک بار پھر کاٹا تو اس نے محسوس کیا کہ کیا ہی خوب ہوتا کہ مولانا عبدالستار صاحب اپنے حسن خلق میں مزید اضافہ فرمائے، مصافحہ میں گرم جوشی لائے، تھوڑا سا ہاتھ بقول مزاحیہ نگار عطا الحق قاسمی چوہا ہاتھ میں نہ پکڑائے تو نور علی نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالستار صاحب کو برکتوں سے نوازے۔ اس پرفتن دور میں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ روزانہ نہیں تو ہفتہ یا مہینے میں ضرور صحبت بااولیاء اختیار کرنا چاہیے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔